اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک روایت میں ہے فی اہلہ ومالہ والناس اجمعین. اے لوگو، اگر تم کو سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ اگر اللہ کے حبیب سے محبت نہ ہو جائے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. میرے دوست بزرگوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہیں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو وہ مومن نہیں، کامل ایمان اس کا نہیں ہے جو اللہ کے نبی رحمت کونین کے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں پر ایمان میرے تو تعلق رکھتا ہے. میرے دوست بزرگوں، آج کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے، یہ کہتے ہیں ہم بھی تو وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی وہی حدیثیں پڑھتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، میں یہ کہتا ہوں پڑھتے ضرور ہو لیکن سمجھ تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم سمجھنا نہیں چاہتے. قرآن نے جگہ جگہ اعلان کیا ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا مکار فریبی ہے، دجال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، وہ دعویٰ کریں گے اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ آ سکتا، نہ آئے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانوں، یاد رکھو ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا، ہم اسی وقت مسلمان سمجھے جائیں گے اگر ہمیں ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہوگا. میرے دوست بزرگوں، اگر مرزا قادیانی کے آپ حالات پڑھیں گے، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، میرے دوست بزرگوں، ایک ادنا سے ادنا آدمی بھی اسے تھو تھو کرتا ہوا چلا جائے گا. میرے دوست بزرگوں، جتنی پیشن گوئیاں اس نے کی، ساری پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئی. یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں، ایک عورت حمل سے رہتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ پیشین گوئی دیتا ہے اس کا لڑکا پیدا ہوگا. اتفاق سے لڑکی پیدا ہو گئی. لوگوں نے پوچھا آپ نے کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا، اس کی تو لڑکی پیدا ہو گئی. کہا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا اسی حمل سے آئندہ یہ حاملہ ہوگی، اس سے لڑکا پیدا ہوگا. میرے دوست بزرگوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس جھوٹے مکار کو جھوٹا ثابت کرنا تھا. میرے دوست بزرگوں، اس کے جھوٹ کا بھانا پھوڑنا تھا، اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کہاں تک جائیے گا کہ آپ کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کو اچھی طرح پتا ہے. ایک ہندو بھائی ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس کے ساتھ محبت رواداری پیش کر سکتے ہیں، اس کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے گھر کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رواداری جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق جائز نہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں. ہم برداشت نہیں کریں گے، جان جائے تو جان دیں گے، جو مال جائے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا. نبی کے چاہو جلال دیں گے. یاد رکھو میرے مسلمانوں، اگر مرزا قادیانی سے تعلق تمہارا رہا، ان کے لوگوں سے تعلق رہا، تو یاد رکھو تمہارا ایمان کمزور ہے. اللہ کے نبی سے تمہیں محبت نہیں ہے. محبت کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں، دعویٰ کرنے سے محبت نہیں ہو جاتی، عملاً دکھایا جاتا ہے. آج میرے دوست بزرگوں، آج ہم نے حضرت امیر شریعت کی بات کو کہاں تک مانا ہے اندازہ لگا لیجئے. شادیوں میں جاتے ہیں، ان کے شادیوں میں شریک ہوتے ہیں. یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، یہ درست نہیں، ناجائز نہیں. آپ کو پتا ہے جب یہ مسجد بنانا چاہتے تھے اور اس وقت میں ہم نے وہاں پر جو نوجوانوں نے بہادری دکھائی اور کہا کہ ان لوگوں کو، ان مرتدین کو مرزانہ بنانے نہیں دیں گے. نوجوان کھڑا ہوتا ہے، پولیس آفیسر نے پوچھا تھا، میں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر یہ نان مسلم کے نام سے جو کرنا چاہیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مسلمان کے نام سے کریں گے، ہم جان کو دے دیں گے، برداشت نہیں کریں گے. میں نے یہ کہا تھا یہ تو اپنے آپ کو کہتا میں کرسچن ہوں. میرے دوست بزرگوں، آپ جانتے بہت سے سامان ملتے ہیں 2 in 1، یہ
سے 101 تھا. کبھی کہتا میں آدم ہوں، نوح ہوں، شیس ہوں، لوط ہوں، سب نبی کا نام مجھے دیا گیا. وہ کہتا منم محمد منم مسیح تبا منم محمد مجتبہ باشد، میں ہی محمد، میں ہی احمد، میں ہی مجتبہ، میں ہی مصطفیٰ. یہ کہتا ہے وہ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یاد رکھیے وہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ وما عرفنی وما عرا، جس نے مجھ میں مصطفیٰ میں ذرہ برابر فرق کیا، مجھ کو جانا نہیں پہچانا ہی. میرے دوست بزرگوں، ایسا غلیظ انسان تھا، اپنی زبان سے واقعات ایسے بتا کرتا تھا. آپ اس کے حالات، اس کے کردار کو دیکھیے گا. سب سے بڑا جھوٹا انسان پیدا ہوا. ایسا انسان آج لوگ اس کو مانتے ہیں. نبی کہتے ہیں آج انہی لوگوں سے پوچھیں کہ سچے دل سے کہیے، اس کے کردار کو پڑھیے، اس کے حالات کو پڑھ کے بتائیے کون تھا. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اتنا ہی نہیں، اس کا ایک شاعر تھا، بہت وہ شاعر بنا رکھا تھا. وہ کہتا تھا کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں. اسی ریل گاڑی کو کہتا تھا خرے دجال. میرے دوست بزرگوں، اسی دجال کے گدھے میں سوار ہو کر آتا ہے قادیان. اب یہ ہے حافظ صاحب نے شیرازی نے لکھا کہ خرے دجال یہ کیسا، خرے دجال یہ کیسا کہ جس پہ ثانی عیسیٰ بئی شان و بئی شوکت کی رائے دے کے چڑھتا ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی پر اگر ہمارا ایمان ہے، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، ماحول کو درست کریں. آج میرے دوست بزرگوں، مسلمانوں میں بے حیائی، بے نمازی اور میرے دوست بزرگوں بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے. مسلمان کہنے کو تیار نہیں، گھر کی حالت خراب، باہر کی زندگی اس کی خراب. آج مسلمان، یہی وجہ ہے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین علماء رات کوٹ کر دعا کرتے ہیں اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہے مسلمان کون؟ ہے ایمان والا کون؟ جو ایمان والے مسلمان، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اگر ہم صحیح معنی مسلمان بن جائیں، ایمان والے بن جائیں گے، ان کی دعا بھی ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے گا. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت مولانا عبداللہ خطیب صاحب کی محنت، اور اس وقت وہاں پر انہوں نے جب فون سے ایک بات یہ کہی، میں نے کہا کہ مولانا سب سے پہلے کلمہ پڑھا دیجئے، بعد کی بات بعد میں ہوگی. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اللہ کے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیے ہدایت دے گا. میرے دوست بزرگوں، ورنہ یاد رکھیے، گھر کا ابو طالب محروم ہو جاتا ہے، گھر کا ابو جہل محروم ہوتا ہے. روم سے سہیب آ کر ایمان لاتے ہیں، فارس سے سلمان آ کر ایمان لاتے ہیں، حبشہ سے بلال آ کے ایمان لاتے ہیں. گھر کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے میرے دوست بزرگوں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ڈھالے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال دیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کر لیجئے. میں مبارکباد دوں گا محلے کے نوجوانوں، محلے کے بزرگوں کو کہ جنہوں نے اتنی محنت، اتنی بےتابش کے بعد اس پروگرام کو منعقد کیا، اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ. اللہ کرے جوش جنو اور ہو زیادہ، لیکن عمل کی نیت سے کریں، نیت کی اخلاص کے ساتھ کریں. اگر سچی نیت ہماری ہوگی، اخلاص کے ساتھ کوئی پروگرام کریں گے، اس کا اثر دور تک پھیلے گا. میرے دوست بزرگوں، میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ حضرت الاستاذ ہم سب کے مربی و کرم فرما مائنات عالم ربانی، استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند و کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ، حضرت علامہ مولانا شوکت صاحب بستوی دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. خطبہ استقبالیہ کے لیے ہمارے تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ اڑیسہ کے خادم حضرت